السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ ناظرین، حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو آج کل پی ٹی آئی میں جو اس حوالے سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں پارٹی معاملات میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جانب سے بھی کافی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ حکمران جماعت نے اسمبلی سے بجٹ تو سیاسی دباؤ کے باوجود منظور کرا لیا، لیکن تنظیمی اختلافات ہیں کہ دن بدن بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ملتان کی صورتحال کی بات کریں تو ملتان میں پارٹی ایم این اے کا موقف اور نظر آتا ہے۔ ضلعی صدر مختلف بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برساتے نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کس کے الزامات صحیح ہیں اور کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے تنظیمی معاملات کو بہتر کر پائے گی؟ اور اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی عہدیداروں سے کہ جو اس حوالے سے تنظیم سازی کا عمل مکمل کیا گیا، یہ تنظیم سازی کا عمل جاری ہے تو پارٹی عہدے کس کو دیے گئے، کیا نظراتی کارکنوں کو اس حوالے سے پارٹی عہدے دیے گئے، یا ہمیشہ کی طرح جس طرح سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو نوازا جاتا ہے، کیا یہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے یا نہیں؟ جو الزامات ہیں، الزامات اس حوالے سے ایم این ایز کی جانب سے یہی آ رہے ہیں کہ جو چند لوگ ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے پارٹی عہدیداروں سے، سابق صدور سے اور اس کے علاوہ خواتین ونگ سے بات کر کے پوچھیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جیسے کہ ہم آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پارٹی کے معاملات کے حوالے سے بات کریں، ضلع ملتان میں جو اس حوالے سے پارٹی کی صورتحال ہے، مختلف اس حوالے سے رائے آ رہی ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں، اختلافات کا سلسلہ بھی جاری ہے، ضلعی صدر کی جانب سے بھی اس حوالے سے بیان ہے۔ ہم اس وقت پہنچے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی صدر رہ چکے ہیں، کئی بار الیکٹ ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس پہنچے، ہم ان سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف ملتان اعجاز حسین جنجوعہ۔ ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس وقت ملتان کی یہ جو پارٹی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کیا خدشات ہیں، کیا مطالبات ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں روزانہ کوئی نہ کوئی بیان بازی ہوتی ہے، چاہے نیشنل لیول کی بات کریں یا ہم ڈسٹرکٹ لیول کی بات کریں۔ ملتان کی اس وقت صورتحال کافی گرم ہے۔ ملتان کی ایم این ایز کچھ اور کہہ رہے ہیں، کچھ ایم این ایز کا بیان مختلف ہوتا ہے، اس کے علاوہ ضلعی صدر کے بیان بھی اس حوالے سے آ رہے ہیں۔ آپ سابق ضلعی صدر رہ چکے ہیں، آپ اس وقت پارٹی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کافی یہاں سے آپ کے لوگ الیکٹ ہوئے، کلین سویپ کیا گیا، اس کے بعد آج جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا۔ دیکھیں، جب آپ نظریاتی کارکنوں کو اگنور کریں گے اور نوٹیفیکیشن کر کے اس کو کینسل کریں گے، اور جب جنوبی پنجاب کا اتنا بڑا عہدہ لینے کے بعد صدر صاحب گھبرائیں گے ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے اور اس کو کوشش کریں گے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد کینسل کرا کے ایک ایسے شخص کو نوٹیفیکیشن کیا گیا جس کو آلریڈی آپ ٹکٹ دے چکے تھے اور ٹکٹ بھی ہار چکا تھا، اور میرے مقابلے میں 3 دفعہ 2013 میں الیکشن یہاں سے پھول پہن لی اور پھر ان کو مرکزی کمیٹی نے کہا کہ آپ ہار گئے ہیں، اور میں الیکشن لڑ کے جیت کے آیا۔ 6-7 دفعہ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا۔ 2013 میں بھی ہم نے 2 قومی کی سیٹیں نکالیں اور ہم نے 2 صوبائی کی سیٹیں نکالیں، اور باقی بھی تھوڑی تھوڑی مارجن سے ہم رہ گئے۔ کارکنوں کے اندر تک روٹس ہم نے بنائے، ہر یونین کونسل تک ہم نے تنظیمیں بنائیں۔ اب صرف وہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی خوشامد زیادہ کر سکتے ہیں ان کو آگے لے کے آیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سخت زیادتی کی گئی ہے۔ حکمران جماعت جب بھی بنتی ہے، جو حکمران جماعت ہوتی ہے، خوشامتی کلچر کافی اس میں گرو کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کر کے ان کو سامنے لایا جا رہا ہے جن کا پارٹی میں کوئی کردار نہیں ہے؟ تو پھر وہی حشر ہوگا جو پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، اور جو نون لیگ کے نواز شریف کے اندر جانے کے بعد بھی لوگ باہر نہیں نکلے تھے، ان کو بریانیاں دے کے بھی لوگ نہیں نکال سکے۔ ہم نے وہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنے دن کا دھرنا رہا، اور ملتان سے سب سے زیادہ 11 بڑی بسیں بھر کے لے کے گئے تھے۔ تو کارکن بڑا پرجوش ہے، خان صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے، جو باڈیز بنائی گئی ہیں، اس میں سراسر زیادتی کر کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو نوٹیفیکیشن کر کے جو کینسل کیا گیا ہے وہ سخت زیادتی کی گئی، اس پہ ہمیں کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کون ذمہ دار میرے آپ کے حساب سے نور خان بھابا صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ 2013 میں بھی نااہلی کی انتہا کر دی تھی اس شخص نے، 2018 میں بھی اس نے نااہلی کی انتہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی جب نئے الیکشن شروع ہوئے، جب نامینیشن ہو رہی تھی، ملتان پورے جنوبی پنجاب کے 11 ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اس کے خلاف تھے 2013 میں۔ ان 11 کے 11 ڈسٹرکٹ نے جو الیکٹڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے میرے حق میں لکھ کے دیا تھا کہ اعجاز جنجوعہ کو آپ جنوبی پنجاب کا پریزیڈنٹ بنائیں۔
یہ تو زبردستی اس ایسے نااہل شخص کو بنایا گیا جو اپنا ابھی تک اپنا آفس اپنے اس کے گھر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, آفس نہیں کھول سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. یہاں بھی آپ دیکھیں ان کی جو گورنر باڈی ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل ان کے خلاف ہے, ایک دو بندوں کو چھوڑ کے باقی ٹوٹل ان کے خلاف ہے. یوتھ کے خلاف غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں, یوتھ آپ کے سامنے سب روڈوں پہ. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر تنظیم ہیں تو ہمیں خان صاحب کے جو پروگرام ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, اس کو سپورٹ دینی چاہیے. ہم آپس میں وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیے, جو لوگ کل آئے تھے پارٹی میں ان کو آپ عہدے دے رہے ہیں, ان کو ایک کو ایم این اے بنا دیا, ان کے بھائی صاحب کو آپ نے سٹی صدر بنا دیا, بابا صاحب جس کو نااہلی کی انتہا ہے اس کو آپ نے جنوبی پنجاب کا صدر بنا دیا. یہ تو سخت زیادتی ہے. پنجاب لیول پہ بھی اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. ملتان کی بات کر لیں تو ملتان میں بھی اختلافات آج کل عروج پہ ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, بات چیت بھی یقیناً آپ کی ہوئی ہوگی جو اختلافات کر رہے ہیں ایم این ایز. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کس کی نااہلی ہے کہ آخر پی ٹی آئی جو کہ اس وقت حکمران جماعت ہے جو ووٹ لے کے جیتی ہے, تو وہ ان کے آپس میں اختلاف ختم نہیں ہو رہا, تو عوام کی کیا خدمت ہوگی؟ تو اس پر کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اندرونی معاملات ہیں ہمیں اندر بیٹھ کے کرنے چاہیے. یہ پارٹی کے جو معاملات ہیں یہ کبھی بھی آپ کو بیٹھ کے چینلز پہ نہیں کرنے چاہیے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, آپ پرائم منسٹر سے بات کریں, آپ وزیر اعلیٰ سے بات کریں, گھر میں بیٹھ کے ہمیں کرنے, لیکن تنگ آمد ب جنگ آمد. جب اب ہم ملتان کے کارکنوں کو آپ کارنر لگائیں گے جنہوں نے محنتیں کر کر کے اس پارٹی کو کھڑا کیا, 6 سیٹیں قومی کی نکالی, آپ نے 11 صوبائی نکالی, اب جب ان کو اٹھا کے ایک طرف ڈالیں گے تو پھر مسائل تو بنیں گے, آپ کے لوگ نکلیں گے. کس حد تک لوگ جا کے آپ کے احترام میں کھڑے رہیں گے؟ لیکن لوگ نکلنا چاہتے ہیں, لوگ نکلیں گے. اگر ایک کرونا نہ ہوتا تو بہت بڑا یہاں میلہ ملتان میں لگنا تھا, لیکن اس کو کوشش میں نے کر کے میں نے کہا جی اس کو بیٹھ کے عمل کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ملک احمد حسین ڈیرے کے جو مطالبات تھے, تحفظات تھے, وہ صحیح تھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مطالبات کسی حد تک صحیح ہیں ان کے, لیکن ان کو بیٹھ کے مخدوم صاحب ہمارے کیونکہ وائس چیئرمین بھی ہیں اور سینئر لیڈر بھی ہیں اور حد سے زیادہ ہم احترام کرتے ہیں, یہ بیٹھ کے ہمیں گھر بات کرنی چاہیے تھی. مطالبات کسی حد تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک کہا ہے. اچھا, آپ نے بھی ضلعی تنظیم کو چلایا ہے کافی ٹائم, اور احمد حسین ڈیرے کے بھی جی مطالبات تھے, اور یہ ان کا اس بات میں انہوں نے تنقید کی کہ ضلعی سطح پر جو کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں ان میں نوازا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ 200% نوازا جا رہا ہے, 200 کارکن کو بالکل ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. ایگری کر رہے ہیں؟ میں 200% ایگری کرتا ہوں کہ یہاں جو چیئرمین شپ مختلف دی گئیں اور مختلف لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے, یہ صرف نوازا جا رہا ہے. ایسے نااہل لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جن کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ دور دور تک نہیں تھا. جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی تھی کہ ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں, عمران خان کل بھی اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے تھے کہ ہم نظریے کے لیے جنگ کریں گے, تو اگر ضلعی سطح پر جس طرح کے فیصلے ہوں گے تو آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچے گا؟ پہنچ رہا ہے, پہنچ چکا ہے. اس کی ہمیں بلدیاتی الیکشن ہوں گے, اس میں بڑا نقصان ہوگا. جو کارکن بغیر کسی لالچ کے کھڑا تھا اور رات دن لگا ہوا تھا, وہ بڑا نقصان ہوگا ہمیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ ہمیں فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آئے گا جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے. اچھا, ایک جانب تو کچھ کمیٹیاں بنائی گئیں, ان کو عہدے دیے گئے, دوسری جانب ہم تنظیمی امور کی بات کریں تو ضلعی صدر کہتے ہیں کہ ہم نے میرٹ پر فیصلے کیے. جلال پور پیر والا میں ہم نے اچھی ٹیم بنائی, وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ملتان میں ہم اچھے لوگ لے کے آئے, اور احمد حسین ڈیرے کے جو مطالبات تھے ہم نے اسی حلقے میں سے 3 ممبران کو اپنی پارٹی میں جگہ دی. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح کے جو تحفظات ہیں یا جس طرح وہ دعویٰ کریں کہ سب کچھ اوکے ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سابقہ ضلعی صدر کی حیثیت سے کیا صحیح فیصلے ہو رہے ہیں؟ بالکل غلط فیصلے ہو رہے ہیں. کارکنوں کو نہیں نوازا جا رہا. کارکنوں کو دیکھیں, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کارکن تو اسی بات پہ خوش ہوتا ہے نہ. تو کہیں بیوروکریسی میں جا کے کسی کارکن کی عزت ملتی ہے. اگر کوئی پرائز کنٹرول کے کچھ ممبر بنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی جاتے ہیں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بات. کم از کم آپ کا ایک عزت والا مقام ہونا چاہیے. کارکن کچھ نہیں مانگتا, کارکن عزت مانگتا ہے. تو آپ لیں, وزارتیں بھی لیں, آپ چیئرمین شپ بھی لیں, سب کچھ لیں, کم از کم کارکن کو عزت تو دے دیں. اب وہ لوگ ہیں جو لوگ ہمارے پاس ایم این اے ایم پی اے کے الیکشن لڑے نئے آئے ہیں, وہ ان کے وہی پروردہ ہیں, ان کے وہی چمچے ہیں جن کو نوازا جا رہا ہے. جب یہ جائیں گے کسی پارٹی میں تو یہ ان کے ساتھ جائیں گے. کارکن تو پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا چاہنے والا ہے, وہ تو بالکل عمران خان نے کہا ہے, وہ اس کی اس بات پہ 100% ہے کہ وہ چاہتا بھی ہے ایک تنظیم کو ایک ادارہ بنائے, اور پاکستان کو اس میں کارکنوں کو آنا چاہیے. کسی حد تک وہ اپنا جب اس کی توجہ اس طرف آتی ہے تو کافی حد تک وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کرونا کے مسائل نے سب کو گھیرا ہوا ہے, مسائل بنے ہوئے ہیں. ہم اپنے حلقوں میں بھی پراپر
تمام بہت سارے ایم این اے ایم پی ایس کو بھی کرونا ہوا ہے، تو مسائل تو ہیں۔ یونس صاحب، اس طرح کے اختلافات چلتے رہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو کارکن ہیں وہ پہلے بھی نظر انداز ہوتے رہے جب اس وقت تو حکمران جماعت نہیں تھی، اب حکمران جماعت ہے، جب انہوں نے ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا کارکن کو کہ وہ کہے کہ میری پارٹی ہے، میں آپ کی یہ کام کرا سکوں گا، تو وہ نظر انداز ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پارٹی کتنی ایسے مضبوط ہوگی یا اس کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں، یہ اگر کرونا کے مسائل نہ ہوتے تو ہم نے سب نے جا کے وہاں بیٹھنا تھا اسلام آباد، احتجاجی دھرنا کے لیے احتجاج کرنا تھا اور جا کے ان کو بتانا تھا کہ یہ لوگ پارٹی کی خدمت نہیں کر رہے، اور کچھ لوگ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں کچھ لوگ، اس طرح کے مسائل بھی ہمیں ووٹ مار کرنے والوں میں ضلعی سطح پر یا اس سے اوپر والے؟ نہیں، میں مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو مطلب جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ قریب ہوتے ہیں اور جا کے افسروں کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیتے ہیں، گورنمنٹ کے چکر میں لوگوں سے یہ کام ہو رہے ہیں، یہ ہمارے علم میں کئی چیزیں آئی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کو چاہنے والا ہے، عمران خان کی کرپشن کے خلاف جو جہاد تھا، جس میں کام تھا، اس میں ہمیں اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کارکنوں کو لانا چاہیے جو کارکن ایسے ہیں جو اس معاملے کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں اور کل کو آپ کو پارٹی کے لیے کام بھی کریں گے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو کیا آپ آنے والے دنوں میں کوئی ان لوگوں کے نام بتانے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، اور میرے خیال میں سب کو، ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور سب ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کو ان لوگوں کے نام پتہ ہے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے شوکاز بھی دیے ہیں۔ شوکاز اس حوالے سے کہ بات ہوئی ہے، اندرون خانہ بات ہوتی ہے، ساری بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے کام آپ نہ کریں، پارٹی کو بدنام نہ کریں۔ میرے خیال میں اس کو ہمیں بہتر لوگوں کو اگر سامنے لاتے اور ان لوگوں کارکنوں کو جو عمران خان کے ساتھ کئی سالوں سے چلے ہیں، اس کے نظریات کو سمجھتے ہیں، اس کے مسائل سمجھتے ہیں۔ ہم نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، کرپشن جو ہے نا ہم نے ختم کرنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کرپشن اس وقت ہر ادارے میں بڑھی ہوئی ہے۔ اچھا، ہم نے جب الیکشن کمپین دیکھی تھی یا الیکشن سے پہلے بھی کافی ٹائم سے ملتان کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جلسے جب بھی ہوتے تھے وہ کمجاب جلسے ہوئے ملتان میں، نوجوانوں میں کافی جوش ہوتا تھا، ایک ہوپ ہوتی تھی۔ اب جب بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کے ورکر بھی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دعوے، جو وہ وعدے، جو امیدیں تھیں وہ پوری نظر آ رہی، تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایم این اے ایم پی ایس کو چاہیے کہ وہ کارکنوں کو تھوڑا سا پروٹوکول دیں، تھوڑا سا عزت کریں، کچھ نہیں مانگتے، ان کا فون سن لیا کریں، ان سے ملاقات کر لیا کریں۔ لیکن ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کا یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ٹولہ ان کے ساتھ کسی اور پارٹی سے ان کے ساتھ آیا تھا، وہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کسی اور پارٹی میں جائیں تو یہ ساتھ جائیں، کیونکہ پارٹی کا کارکن جو ہے وہ تو کبھی ساتھ نہیں جائے گا، وہ تو خان صاحب کے لیے کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ سر، ملتان کی آخر میں تنظیم کے حوالے سے بات کر لیں، جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ملتان کی تنظیم جو ڈسٹرکٹ لیول پر بنائی گئی ہے، جو عہدے دیے گئے ہیں، کیا میرٹ پر دیے گئے ہیں؟ کیا جو لوگ منتخب کیے گئے ہیں وہ کارکنان ہیں یا باہر سے لوگ ہیں؟ دو تین لوگ ڈسٹرکٹ جو باڈی میں ملتان میں ہیں وہ کارکن پرانے ہیں، باقی لوگ ایسے ہیں جو سفارشی آئے ہوئے ہیں، جن کا پارٹی سے کوئی دور دور تک تعلق واسطہ بھی نہیں ہے، نظریات بھی نہیں ہیں، تو کیسے میں سمجھتا ہوں یہ کیسے چلے گی پارٹی؟ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ سلیکٹڈ ہے، اور سلیکٹڈ کسی وقت بھی خان صاحب کو جب ڈیٹ جائے گی، تفصیل جائے گی تو کسی وقت بھی تنظیم ختم کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اتنا اہم، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ یہ چل رہا ہے، مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گورنر باڈی جو ہے اس وقت ساری کے ساری، بہت ساری ہمارے جو ریجن کے پریزیڈنٹ ہیں نور خان بابا صاحب اس کے خلاف ہے، بہت ساری۔ اور ابھی دیکھیں بھاولپور میں پچھلے دنوں فرزند گوہر کا مسئلہ ہوا ہے، بیوروکریسی کمشنر نے اس کی بےزتی کر دی، انسلٹ کی، بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات، اگر پارٹی مضبوط ہو، پارٹی کا قیادت اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو ایسی کسی کی جرت نہیں ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اکثر آپ کو دیکھا، میں نے کہا یہ سوال لازمی کروں گا کہ آپ کو جب بھی آپ نے کئی بار احتجاج کیا، کبھی جلسے میں آپ نے بائیکاٹ کر دیا، کبھی وہاں سے چلے گئے، تو ابھی آپ کے پاس پی ایچ اے کے پاس چیئرمین شپ آپ کے پاس ہے، اور ابھی تنظیم کے حوالے سے آپ کو نظر انداز کیا گیا، جیسے آپ نے بتایا بھی صحیح، تو آنے والے دنوں میں احتجاجوں میں آپ دوبارہ نظر آئیں گے اگر کرونا کی وبا ہٹتی ہے؟ دیکھیں، اگر پارٹی مفاد میں ہوگا، خان صاحب نے حکم دیا، میں خان صاحب کا کارکن ہوں، میں پارٹی کا کارکن ہوں، میں اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کبھی نہیں سمجھتا، اگر پی ایچ اے میں بھی کام کرتا ہوں تو آپ کو نظر آتا ہوگا ایز اے کارکن کام کرتا ہوں کہ خان صاحب کا ایک گرین پاکستان کا ویژن ہے، اس کو میں لے کے چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں چلتا رہوں گا، اور کوئی احتجاج جو پاکستان کے جو حق میں ہوگا، خان صاحب حکم کریں گے، اس احتجاج میں سب سے آگے میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا سابق ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف ملتان کی رائے جانی، اور اس حوالے سے وہ بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ ملتان لیول پر اور جنوبی پنجاب لیول پر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اس سے خوش نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نظریاتی کارکن ہیں وہ نظر انداز
کیے جا رہے ہیں اس سفارشی کارکنوں کو جگہ دی جا رہی ہے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جیسے کہ ہم آج بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی معاملات کے حوالے سے. ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں ان کی رائے ہم نے لی. اس حوالے سے ہم آپ پہنچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ضلعی صدر ہیں چودھری خالد جاوید وریچ. ہم ان کے پاس پہنچے ہیں, ان سے جانیں گے. اور آج کل کی صورتحال کی بات کریں تو آج کل پی ٹی آئی کے جو ضلعی معاملات ہیں اس کے حوالے سے کافی بیانات بھی آ رہے ہیں. جو یہاں کے ایم این ایز ہیں, اس کے علاوہ جو یہاں کی قیادت ہے, تو ان کے درمیان بھی گرما گرم بحث جاری ہے. تو ہم اس کی حقیقت بھی جانیں گے. ویسے صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے سب سے پہلے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کے حلقے کے ایم این اے جن کے نیچے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ بات نہیں سنتے, آپ نے سارے جو عہدے ہیں اپنے لوگوں کو دے دیے ہیں اور میرے بندے کو کسی کو بھی عہدہ نہیں دیا. آخر کیا وجہ ہے, کتنے اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ بیانات کی بات آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے ایک عوام تک بات پہنچانے کے سلسلے میں آپ تشریف لائے ہیں. ایم این اے صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے بندوں سے مراد ہے کہ گھر کے جو ملازم ہیں یا بہن بھائی ہیں ان کو تو عہدے نہیں دینے ہوتے. میں خود بھی ایم این اے کے حلقے کا ہوں, تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حلقے سے کوئی نہیں ہے تو میں پی پی 211 میں ہوں اور پی پی 211 این اے 154 کے نیچے آتا ہے. اس کے علاوہ عاشق خان بادوزئی پی پی 211 سے ہیں. تحصیل میں 3-4 لوگ ہیں جو پی پی 211, پی پی 212 یہ ان کا حلقہ ہے, پی پی 213 سے بھی ہیں. تو میں آپ نوٹیفیکیشن پڑھیں, آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ پی پی 213 سے بھی لوگ ہیں, پی پی 212 سے بھی ہیں, 211 سے بھی ہیں. تو یہ 3 جو صوبائی حلقے ہیں یہ این اے 154 میں آتے ہیں. جنہوں نے میرے لیے قربانی دی, جو میرے ساتھ دھرنے میں شامل رہے, جنہوں نے میری الیکشن کمپین کی, ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا صداقت ہے؟ دیکھو, دھرنے میں تو پھر سینکڑوں لوگ گئے تھے اور پارٹی میں تو صرف 9 عہدیدار بن سکتے ہیں ملتان سے, تو سب کو تو نہیں مل سکتے. میں نے تو آپ کو مختصراً جواب دے دیا ہے. اس میں بالکل کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہم نے جو پارٹی میں اپنی تنظیم سازی کی ہے تو ہم نے ہر صوبائی حلقے سے, قومی حلقے سے لوگ لیے ہیں. ظاہر ہے کہ نہ اکیلا ایک بندہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ پورا ضلع میں اپنی مرضی سے بھر لوں, یہ ہوتا نہیں ہے. تو اس میں ایک اجتماعی مشاورت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بہترین تنظیم ہے. اس کی تو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جلال پور میں بڑی اچھی تنظیم بن گئی ہے, شجاع آباد میں بڑی اچھی تنظیم بن گئی ہے, تحصیل صدر ملتان میں بڑی بھاری بھرکم تنظیم بڑی سٹرونگ بن چکی ہے, ضلع کی تنظیم اچھی ہے, شہر کی بڑی اچھی ہے. یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ ملتان سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے منتخب کیے ممبران اپنی ٹیم میں, تو وہ نظریاتی ورکر ہیں, کیونکہ ان کی جانب سے بعض کا جو دیگر جو پہلے سے یہاں پہ ضلعی صدر رہ چکے ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ والے اب ورکنگ نہیں ہو رہی پی ٹی آئی میں, وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے پہلے قربانیاں دی تھی. اب دوسرے لوگ آ گئے ہیں جو دیگر پارٹی سے آئے تھے یا انہوں نے اتنا قربانی نہیں دی اس پارٹی کے لیے. تو اس طرح کے جو اختلافات آتے ہیں, اس طرح کے جو تنقید آتی ہے, تو ایک ضلعی صدر کی حیثیت سے آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو, تنقید کا مقصد اصلاح ہوتا ہے اور تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن یہ آپ میڈیا چینل سے آپ کا تعلق ہے, آپ سروے کر لیں جو سابقہ تنظیمیں تھیں کیا ان کی لوگوں کے اندر زیادہ پذیرائی تھی یا جو موجودہ تنظیمیں اس کی ہے, اور سابقہ تنظیموں میں پورے ضلع سے لوگ لیے گئے یا اب لیے گئے ہیں, یہ تو آپ عوام بتا سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے جو پرانے لوگ تھے جو نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. میری تنظیم میں سلیم بخاری صاحب ہیں جو فاؤنڈنگ ممبر تھے, میجر مجیب صاحب ہیں جو فاؤنڈنگ ممبر تھے, یونس غازی صاحب ہیں جو فاؤنڈر ممبر تھے, طارق خان ہے جو فاؤنڈنگ ممبر تھا. تو یہ فاؤنڈنگ ممبر تو سارے میری تنظیم میں ہیں. تو اس سے پرانے تو یعنی اس سے مطلب پیپلز پارٹی کے پھر لیتا یا پھر نون لیگ کے لیتا یا مسلم لیگ کے لیتا. تو جنہوں نے پارٹی بنائی ہے ان کی اکثریت سوائے 1-2 کے باقی تو سارے موجود ہیں. اور لیکن آپ گلہ سابق صدور سے کریں جو کہ پہلے رہ چکے ہیں جن کا گلہ ہے. اچھا, ڈیر صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بھی کہی کہ آپ الزام لگایا انہوں نے کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو عہدے دیے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے سلیکشن کرتے ہیں. تو ان چیزوں میں کتنی صداقت ہے, کیا واقعی انویسٹر ہیں؟ دیکھو, میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2016 میں جنوبی پنجاب کا سینئر نائب صدر بنا تھا. اس وقت تو کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی ڈیٹ صاحب نے کہ یہ پارٹی میں مطلب کسی خاص شخصیت کے لیے انویسٹ کرتے ہیں. پارٹی میں انویسٹ کرتا ہوں, لوگوں پہ انویسٹ کرتا ہوں, پارٹی کے اوپر انویسٹ کرتا ہوں. عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم نے انویسٹ کیا ہے, ٹائم بھی دیا ہے, پیسہ بھی لگایا, اب بھی کرتے ہیں. دیکھو, پارٹی میں
ہر ٹیم میں کوئی سپر سٹار بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو سپر سٹار ہیں ان کی رائے کی اہمیت اور ہوتی ہے. اگر ہر بندہ کہے کہ 11ویں کھلاڑی کو یا 12واں جو پانی پلاتا ہے اس کو بھی وہی اہمیت دی جائے جو صبح جیسے بابر اعظم ہے، جو اہمیت بابر اعظم کی ہوگی وہ 11ویں 12ویں کھلاڑی کی تو وہ نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم پارٹی کو اجتماعی طور پر دیکھ بھال کرتے ہیں. کسی خاص شخصیت کے لیے نہ ہم نے ماضی میں کبھی انویسٹمنٹ کی ہے، نہ اب کی ہے، اور نہ آئندہ کریں گے. عوام کے لیے انویسٹمنٹ ضرور کرتے ہیں. آخر اتنی وجہ کہ کیا پیش آ گئی؟ ہم نے الیکشن میں آپ کا دیکھا تھا، جب ہم الیکشن کور کر رہے تھے تو آپ ایم پی کی سیٹ پہ امیدوار تھے، ایم این اے کی سیٹ پہ احمد حسین ڈیر تھے، تو الیکشن کمپین بھی جاری تھی، جلسوں میں آپ لوگ جا رہے تھے، اکٹھے جلسے بھی ہو رہے تھے. اب کیا وجہ آن ہوئی ہے کہ آپ دونوں کے آپ کے اختلافات چل رہے ہیں؟ آخر مین وجہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھو نیازی صاحب، میں تو اختلاف اب بھی نہیں سمجھتا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں نہ کسی کا گلہ کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے اختلاف ہے. ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب وہ ہمارے ایم این اے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب غلط بات کریں گے تو میں اس پہ تنقید ضرور کروں گا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. تنقید اصلاح کے لیے ہوتی ہے. دیکھو وہ نون لیگ سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ چھوڑ آئے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، پھر نون میں گئے، پھر دوبارہ پیپلز پارٹی میں 3-4 پارٹیاں وہ بدل کے آئے ہیں پی ٹی آئی میں. اب میری خواہش ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں رہیں، اور اگر انہوں نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے تو ان کو پبلکلی پی ٹی آئی کے اوپر ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ انہوں نے غلطی کی ہے. میں بطور ضلعی صدر اس بات کا بالکل اظہار کروں گا کہ احمد حسین ڈیڑھ صاحب نے پارٹی کے اوپر جو تنقید کی ہے، مثلا انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہمارے عوامی نمائندے ڈیلیور کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری پارٹی کو مورز الزام ٹھہرایا کہ یہ پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی. اگر ڈیلیور نہیں کر رہے تو وہ عوامی نمائندوں کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ڈیلیور نہ کریں، یا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ڈیلیور نہ کریں؟ کیا انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ ہم ویلفیئر کا کام کریں. اور جو فنڈ کی بات ہے، فنڈز کے حوالے سے ان کا کافی گلا تھا کہ مجھے 2 کروڑ ملا، باقی جگہ پر 14 کروڑ. تو اس کے حوالے سے کیوں آپ بھی اسی حلقے میں، آپ نے بھی یقیناً فنڈز کی ڈیمانڈ کی ہوگی اپنے حلقے میں. میں عرض کر دیتا ہوں، ابھی تک ٹکٹ ہولڈرز کو فنڈ نہیں ملے، اور یہ بھی میں وزیر اعلیٰ سے بھی بات یہ ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں فنڈ ملنے چاہیے. دیکھو ہم نے بھی حلقے لڑے ہیں اور تھوڑے بہت ووٹوں سے ہم ہارے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر فرض کیا ایک بندے نے 30,000 ووٹ لے کر جیتا تو ہمیں 5,000 ملا ہے، ہمیں 25 ملا ہوگا، 26 ملا ہوگا، تو لگ بھگ اتنے لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ دیے ہیں. ان حلقوں کا اتنا ہی حق ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا اتنا ہی پیار ہے، اتنا ہی ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو بھی وہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ ملیں، وہ بھی ملنے چاہیے. اب جہاں تک سوال ہے کہ ان کو کم ملا اور باقی ایم این اے کو، یہ غلط ہے. 15 کروڑ سب ایم این اے کو ملا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ حلقہ N154 میں بھی 15 کروڑ روپے ملا ہے؟ بالکل ملا ہے، بالکل. نہ ہمارے 6 ایم این اے ہیں. رانا قاسم صاحب نے یہ گلہ کیا ہے، ابراہیم خان صاحب نے یہ گلہ کیا ہے، عامر ڈوگر صاحب نے یہ گلہ کیا ہے. چلیں، زین صاحب اور شاہ محمود صاحب تو باپ بیٹا ہو گئے. باقی ان 3 ایم این اے نے کیا ہے کہ مخدوم صاحب نے ان کے حلقے کے فنڈ لیے ہیں. ایسا نہیں ہے، ان کو پورے فنڈ ملے ہیں اور آئندہ بھی ملیں گے. اور یہ تنقید کرنی کہ جی جو ہے وہ فنڈ ہمیں نہیں ملے، آپ کا فنڈ تو کوئی لے نہیں سکتا. آپ اپنے فنڈ استعمال کریں. اور جہاں تک لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی بات ہے تو کسی نہ شاہ محمود ہمیں روک رہا ہے، مجھے بھی نہیں روک رہا، اور احمد حسین ڈیڑھ صاحب کو بھی نہیں روک رہا. ہمیں عوام کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے. بیوروکریسی کے حوالے سے بھی کافی آپ بھی، ہم دیکھتے ہیں اکثر میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں. جب بیوروکریسی کی میٹنگ ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر کی یا کمشنر ملتان کی، جب بھی عوامی ایشو پہ میٹنگ بلائی جاتی ہے عوامی نمائندوں کی، تو آپ ہوتے ہیں. لیکن آپ کے جو ایم این اے ہیں وہ اس میں اکثر نظر نہیں آتے یا کم نظر آتے ہیں. تو ان کا یہ بھی گلا تھا کہ جو میں ایم این اے ہوں میری بات نہیں سنی جاتی، جبکہ ضلعی صدر کی بات سنی جاتی ہے جو کہ نان الیکٹڈ ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو نان الیکٹڈ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. الیکشن بڑے بڑے لوگ بھی ہارتے ہیں. تو میرے پاس حلقہ تو ہے نا، میں کوئی ذاتی کام لینے جاتا ہوں؟ آپ مجھے پورا مثال دیں کہ کبھی میں نے کوئی ذاتی کام کیا ہو. میں تو اپنے غریب لوگوں کے لیے وہاں جاتا ہوں تاکہ کچھ ان کا بھلا ہو جائے. اور ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب کو ان میٹنگز میں آنا چاہیے. ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. جب یہ آئیں گے تو تمام، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی کمشنر صاحب کو یا وزیر اعلیٰ صاحب کو یا ڈپٹی کمشنر کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے روکا ہے، تو ان سے تصدیق کر لیں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے بارے میں آپ کو، میں ان کا، دیکھو میں ان کا وکیل نہیں ہوں، لیکن میں 27-28 سال سے ان کو جانتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ ایک پازیٹیو سوچ رکھی ہے. ان کے پاس تو یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں نیگیٹو کو بات کریں. وہ ہمیشہ پازیٹیو کاموں میں اتنے مشغول رہتے ہیں، اتنے مصروف رہتے ہیں، اور نہ ہی ان کی نیچر ہے. درویش قسم کے انسان ہیں. وہ ملتان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے شخص پہ ہمیں الزام تراشی نہیں. ہاں اگر ان سے گلا شکوہ ہے میٹنگ میں بیٹھیں، وہ حل کیا جا سکتا ہے. تو میری نظر میں ملک صاحب نے
یہ جو باتیں کی ہیں ان کا اس طرح پبلک میں آ کر کرنا مناسب نہیں ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور میں ضلعی صدر ہوں تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ تو ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب کو ہونا چاہیے کہ بھئی میرے حلقے کا پی پی 211 جو ان کے حلقے کے نیچے آتا ہے پی پی، اس کا ضلعی صدر ہے، تو اگر میری انتظامیہ کچھ سنیں گی تو اس کا فائدہ بینیفیشری سب سے زیادہ تو ملک احمد حسین ڈیڑھ صاحب ہوں گے، اور میں ان کو بینیفٹ دینا چاہ رہا ہوں عوام کے لیے، لیکن وہ لیں تو تب ہے نا۔ تو ان کو گلا شکوے باقی بھی سارے ایم این اے سے ناراض ہیں، وہ اکیلے مخدوم صاحب سے نہیں ہیں ناراض۔ آنے والے دنوں میں کیا مزید اختلافات زیادہ ہوں گے، یا کوئی دوبارہ سے آپ کے معاملات چلے ہیں، کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے؟ کیونکہ آپ بھی ضلعی صدر ہیں، وہ ایم این اے اس حلقے کے، تو کوئی رابطہ ہوا ہے آپ دونوں کے درمیان کہ یا ہم مل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ یہ ملک صاحب جو ہیں وہ رابطہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور ہم ان کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتے ہیں، اور ہم نے حلقہ سنبھالا، دروازے کھلے ہیں؟ میرے دروازے بھی کھلے ہیں اور عام کے کام بھی کرنے، میری خواہش ہے، میری دعا ہے، اور اس چینل کے توسط سے اگر میری آواز پہنچ جائے تو ہم دونوں مل کر عوام کی خدمت کریں۔ اور پی پی 211 میں بڑے مسائل ہیں، ملک صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بوسن صاحبان ہیں یا گیلانی صاحبان ہیں وہ عام سیاستدان نہیں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہ چکے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب کوئی پارٹی رول کرتی ہے اور حکومت میں آ جاتی ہے تو ان سے لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، تو اب لوگوں کی توقعات بڑھ گئی ہیں، اگر ہم نے ان کی توقعات کے مطابق ڈیلیور نہ کیا تو اگلے الیکشن میں ہمیں ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ اگلے الیکشن میں آپ اکٹھے ہوں گے یا پارٹیاں چینج نظر آ سکتی ہیں؟ میں تو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، اور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت چھوڑی تھی جب پارٹی اقتدار میں تھی، جب پارٹی کا پرائم منسٹر تھا، صدر تھا، اور پارٹی پوری طرح اقتدار میں تھی، اور میں نے اقتدار کو چھوڑ کر اس وقت پارٹی میں آیا تھا۔ اس وقت پہلی جو مین بڑی سیاسی شخصیت تھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور ہم نے اکٹھی جوائن کی تھی، یعنی اس سے پہلے کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا 2011 میں کہ یہ پارٹی جو ہے حکومت میں آئے گی، اور 2013 میں آئی بھی نہیں، پھر ہم نے 5 سال اپوزیشن کاٹی، پھر 2011 سے لے کر 2013 تک تو ہم تو 7 سال اپوزیشن کاٹ کے آئے ہیں، تو اس لیے ہم تو پارٹی میں رہیں گے اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ ملک صاحب اگر پارٹی میں رہتے ہیں، میری تو دعا ہے کہ رہیں، اور ہم مل کے لڑنا چاہیے ہمیں، اور مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے ناظرین جانا کہ کس طرح اس حوالے سے جو ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ملتان کے چودھری خالد جاوید وریچ، انہوں نے اپنا موقف بتایا، میں اختلافات تھے ان پر انہوں نے کھل کر بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ آنے والے دنوں میں ملتان کے حوالے سے بھی ورکنگ ہوگی، کیونکہ ملتان ایک تاریخی شہر ہے، جبکہ ان نے اپنے جو جن کے ساتھ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اپنے ایم این اے ملک احمد حسین ڈیر، ان کو بھی انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ہم مزید بھی اس سلسلے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس حوالے سے خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے بات نہ کریں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ہم خواتین کا موقف جاننے کے لیے پہنچے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی جنرل سیکرٹری ہیں قربان فاطمہ، ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف خواتین کے حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا خواتین کی تنظیم میں بھی کچھ اختلافات سامنے آئے تھے تو اس پر وہ کیا رائے رکھتی ہیں۔ میڈم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا موقف ہمیں دیا، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پہلے مبارکباد آپ کو کہ آپ نے چارج سنبھالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ہمیشہ ہی کلیش چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم دیگر پارٹی کے امور کی بات کریں تو جو خواتین سائیڈ ہے وہ کس طرح جاری ہے، کہ آپ ابھی جو عہدے ملے ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ ہی نمائندگی دی۔ تو جنرل سیکرٹری بننے کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ چند دن پہلے ہی میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہے ایز اے جنرل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب۔ تو خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو خواتین کو ان کے حقوق ضرور ملے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو ورکر خواتین ہیں ان کو ان کے حقوق ملے ہیں، اور باقی رہی چارج سنبھالنے کی بات، چارج سنبھالنے کے لیے میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں کرونا کا شکار ہو گئی تھی، اور میری فیملی بھی، میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں، میری پریزیڈنٹ اور ہماری دوسری کابینہ ساؤتھ پنجاب کی جو خواتین ہیں، ہم بیٹھ کر آگے جو ہمارا لاہ عمل ہے وہ ہم تیار کریں گے۔
اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور آگے جو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہیں ان کی ہم نے آگے تنظیم مکمل کرنی کے ہے۔ حوالے سے میں بات کرنے جا رہا تھا، سوشل میڈیا پہ کافی دیکھ رہے ہیں، کافی بحث جاری ہے پی ٹی آئی خواتین کے حوالے سے، کچھ کہتے ہیں فلاں کو عہدہ ملنے والا ہے، فلاں کو عہدہ ملنے والا ہے۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں ساؤتھ پنجاب کی، ملتان ڈسٹرکٹ میں آپ کیا معاملات دیکھ رہی ہیں؟ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں خواتین کو جو نظریاتی کارکن ہیں، کیا ان کو نمائندگی دی جا رہی ہے یا پھر میرٹ پہ؟ نہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، اور جو پرانی ورکر ہیں ان کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے، کیونکہ پرانے ورکروں نے ہی پارٹی کو اجاگر کیا اور پی ٹی آئی کا نام روشن کیا، جہاں کہ سب نے اپنی قربانیاں دے کر ہر عورت کا بس کی بات نہیں ہوتی، ہر عورت جلسوں میں، دھرنوں میں، ہر جگہ پہنچی، اور میں سمجھتی ہوں ان خواتین کا حق ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں اور جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا اور جو پرانی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ظاہر ہے ایم این اے، ایم پی ایس وغیرہ بھی اس میں ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی بتائیں گے کہ فلاں فلاں کو ڈسٹرکٹ ہماری سے بنایا جائے، یا ہماری فلاں کینڈیڈیٹ ہے، ہماری سفارشیں تو آپ کو بہت آئیں گی۔ جو بھی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور حوصلہ دے، ہم اپنی پوری جو ہماری کابینہ ساؤتھ کی ہے خواتین کی، تو ہم مل بیٹھ کر مشورے سے اس کو ڈسکس کریں گے، اور جن کا حق ہوگا خواتین کا، ہم ان کو ان کا حق ضرور دیں گے۔ ہم نے جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ دیکھا، خواتین کی ایک بھرپور نمائندگی رہی، اور آپ بھی ہر جگہ پہنچی، چاہے لاہور میں جلسہ ہو، ملتان میں جلسہ ہو، بہاولپور، لودھرا میں، ہر جگہ آپ نظر آتی تھی، اور آپ کے ساتھ خواتین بھی کافی جاتی تھی۔ اب کیا حالات دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کوئی پبلک کے حوالے سے کوئی گیدرنگ کرتی ہے، تو کیا ابھی بھی خواتین آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ صرف حکمران جماعت کا ٹائٹل مل گیا تو آپ خاموشی ہے؟ نہیں جی، خواتین اب بھی ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور ہماری جماعت جو ہے کارکنان کے تو حوصلے بلند ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ساتھیوں کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور ان کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ کبھی بھی وقت آیا، کبھی بھی اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت ہم پہ آئے، اور ہماری سب خواتین ایک ہوں گی اور اکٹھی ہوں گی۔ باقی رہی ضلعی صدارتوں کی بات، اور ہمارے ڈسٹرکٹ، ہمارے ساؤتھ میں 11 ڈسٹرکٹ اور 3 سٹی آتے ہیں، کیونکہ 11 ڈسٹرکٹ اور 3 سٹی کے حوالے سے اب کچھ دن ہی مطلب ہے، اب میں نے میٹنگ کرنی ہے پریزیڈنٹ صاحبہ سے، ہم لوگوں نے بیٹھ کر، اور اس کے حوالے سے اس کے بعد ہم نے ایک میسیج چھوڑنا ہے، اس پہ پھر آفس سنبھالنا ہے، اور ساتھ ہی اس میں ہم نے لکھنا ہے ایز اے جنرل سیکرٹری کہ جو خواتین امیدوار ہیں وہ اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں اور اپنی لسٹیں جمع کروائیں، اور جو جس کا حق ہوگا اس کو ضرور ملے گا۔ میں کسی کا حق نہیں مارنے دوں گی۔ آپ کسی کا حق نہیں مارنے دیں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ اس حوالے سے آپ عہدے دیں گی، تو کیا اس کے حوالے سے کوئی سلیکشن کے حوالے سے، کافی پاکستان تحریک انصاف آج کل کافی بدنام ہے، کافی آوازیں آتی ہیں کہ سلیکٹڈ، کیا خواتین میں بھی کیا سلیکشن کے حوالے سے یہ باتیں سننی ہمیں ہوں گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، ہر انسان کا کہیں نہ کوئی کام ہوتا ہے، اور اگر میں امیدوار پریزیڈنٹ کی تھی تو مجھے پارٹی نے جنرل سیکرٹری دے دیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ میری پارٹی نے مجھے عزت دی۔ میں ایک ورکر ہونے کے ناطے ایک جنوبی پنجاب کو اہمیت ملی ساؤتھ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ساؤتھ کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایک ورکر ہونے کے ناطے مجھے انہوں نے اہمیت دی اور مجھے عہدہ دیا۔ اس میں اپنے پارٹی کے لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے قائدین ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب، ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، سمی ازدی صاحبہ، نیلوفر بختیار صاحبہ، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے پارٹی ورکروں کو ابلائج کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو پارٹی کے پرانے ورکر ہیں اور جو محنت کر رہے ہیں اور جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خدا نخواستہ کل کو جو کچھ ہوا تو وہ پھر بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان میں عہدے ضرور۔ خواتین کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بھی ساس پروگرام لانچ ہوا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہم پراپر حصہ دیں گے۔ پارٹی لیول پر خواتین کے حوالے سے کیا ورکنگ جاری ہے؟ کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نمائندگی کے حوالے سے جس طرح آپ لوگوں کو نمائندگی دی گئی، تو کیا آگے بھی جب ہم دیکھیں گے تو کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے خواتین کے لیے؟ کوئی آپ پروجیکٹ لے کے آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی، ابھی میں نے آپ سے یہی بات کی کہ ابھی احساس پروگرام کے حوالے سے ہماری کوئی میٹنگز نہیں ہوئی، جب ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا تو اب پریزیڈنٹ صاحبہ اور میں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ساؤتھ میں ہم لائیں گے اور اپنے ساؤتھ کے لوگوں کو، خواتین کو ابلائج کریں گے، اور احساس خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کچھ سیکریٹریٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ جنوبی پنجاب کی جنرل سیکرٹری ہیں خواتین کی، اور یہاں پر کافی ووٹ دی ہیں خواتین نے پاکستان تحریک انصاف کو، تو کیا آپ لوگوں سے کوئی مشاورت کی گئی اس حوالے سے؟ تو اس حوالے سے آپ سے پوچھنا پڑے گا۔
जी देखें जी, लीडरान के फैसले हैं, जो हमारे कायदीन कहेंगे हमें आमीन है। बात तो यही है कि सब लोग कहते हैं जी मुल्तान को बनना चाहिए, तो जी बिल्कुल मुल्तान को बनना चाहिए। मैं भी कहती हूँ, क्योंकि मैं भी मुल्तान में रहती हूँ, मुल्तान को बनना चाहिए। बहावलपुर है और बहावलपुर को सीएम साहब ने अनाउंस किया है, या मतलब है हमारे जो भी MNAs MPA सब हैं उनकी मुशावरत से ही, क्योंकि सेक्रेटेरिएट बनना है। हम वर्कर हैं, हम वर्कर लोग हैं, सिर्फ कह ही सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि फ़लाँ जगह या फ़लाँ जगह। हम अपनी बात कर सकते हैं, बाकी करना ना करना उनका काम है, वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि ऊपर के फैसले जो हैं वो बैठे बेहतर समझते हैं। सुबह ये है कि मुल्तान अगर बनता तो चारों तरफ मुल्तान गढ़ था, मुल्तान सेंटर में मुल्तान सेंटर में था। अगर बहावलपुर बन रहा है तो ठीक है। आपको मतलब इस सवाल से कोई इतराज़ नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एंड में ये जानना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के हवाले से बात की जा रही है, उसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हो चुकी हैं। ये जो आपके इंतज़ामी तंजीमी ओहदे हैं ज़िले सतह पे, ये कब तक मुतवक्की हैं, और जो आपके वर्कर्स हैं उनको आप एंड में क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने आपसे यही बात की है बिलाल साहब के मेरा आज कोरोना के बाद पहला मतलब है कि आज मेरा पहला एक विज़िट था, जो रोही पे प्रोग्राम था, मैं वहाँ गई। तो मैं समझती हूँ इंशाल्लाह, मैंने आपसे यही बात की कि मैं अब अपने प्रेसिडेंट और मैं बैठकर अब हम डिस्कस करेंगे। और हमारा ऑफिस है सेक्रेटेरिएट, जो हमारा साउथ पंजाब का बना है मॉडल टाउन, वहाँ पे हमारा ऑफिस भी वहीं पे ही है। तो अब डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरी वजह से ये रुका हुआ था काम, कि मैं कोरोना में थी, तो अल्लाह ताला ने सेहत ज़िंदगी दी। इंशाल्लाह ताला अब डिस्ट्रिक्ट और सिटी के फैसले जल्द करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आपने राय जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तंजीमी मामला थे, हमने इस हवाले से बात की, ज़िले सदस्य से भी बात की, साबिक ज़िले सदस्य से भी बात की, और उसके साथ साथ आपने अभी जाना मौक़िफ़ जाना जनूबी पंजाब की जो जनरल सेक्रेटरी हैं ख़वातीन विंग की, तो उनका भी मौक़िफ़ जाना। पार्टी में जो इख्तलाफात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ख़वातीन लेवल पर तो अभी इतने इख्तलाफात सामने नहीं आए, लेकिन अगर बाकी मामलात की बात करें तो उनमें रोज़ कोई नया मामला सामने आता है, और उस पर जो आवाम है वो भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आती है। अब देखना ये हो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तंजीमी मामलात को किस तरह मैनेज करती है, और उसके साथ साथ जो आवाम के साथ किए गए वादे हैं उनको किस तरह पूरा किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।